وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں نہیں مانگتا تم سے اس دین کی تبلیغ پر کوئی مال، یعنی بطور عوض کے نہیں مانگتا، بطور عوض کے مانگنا منع ہے، بطور ترغیب کے مانگنا جائز ہے۔ جیسے آپ ایک جگہ گئے، اب وہ کچھ اکرام کرنا چاہتے، عقل نہیں ہے، ہاں؟ وہ رزڑ کے سابق صاحب کہیں گئے تھے تو ہم نے پوچھا سابق سے دودھ والی چائے پیو گے یا سبز چائے؟ تو اس نے کہا اس وقت دودھ والی پی لیں گے، پھر کھانا کھا لیں گے، اس کے بعد سبز چائے پی لیں گے۔ تصدیق، جس کو عقل نہیں ہے اس کو سمجھانا۔ قرآن خوانی ہو رہی ہے، اس شخص کو آپ بلائے، بات سنے ذرا، بیٹھ گیا، قرآن کیوں پڑھوا رہا ہے؟ جی میری ماں مری ہے، میری دادی مری ہے اور گھر میں برکت آ جائے، دکان اچھی چل جائے۔ اچھا بات سنو، یہ تب ہوتا ہے جب آپ حافظ کا اکرام کریں گے کہ جتنے لوگ آئیں ان کو 1,000 روپے دے دیں، تو وہ کہے گا کہ جی تو بہت زیادہ ہے، گھر پہ اتنے پیسہ نہیں۔ تو آپ پوچھے کتنا دیں گے؟ وہ کہے گا 100 کا بھلا سے 100 دے دو، کچھ تو کرو۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ عقل سکھانی ہے۔ سوال تو اپنے لیے ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ مسئلہ فقہاء نے وہاں لکھا ہے جہاں لکھا ہے کہ مسجد میں سوال منع ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جی میرے پاس کمبل نہیں ہے، میرا گھر بھی نہیں ہے، میرے گھر میں روٹی بھی نہیں، یہ سوال ہے۔ اور ایک عالم دین ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، فلاں جگہ اتنے طلباء آباد ہے، ان کے لیے آپ حضرات مدد کریں۔ یہ سوال نہیں، یہ ترغیب ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے علاوہ تمہارے پاس مفتی پورے پاکستان میں ہے کہاں؟ وہ تو مفتی نہیں ہے، وہ تو مفتیین مفسدین ہے۔ فتویٰ تو یہاں سے سیکھو، عقل آ جائے گی تو ہے۔ ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ مسجد میں سوال ناجائز ہے، اور اگر سوال کرنے والے کو دے دیا گیا تو وہ بھی گناہگار ہوگا۔ اور یہ جزیہ برہانی کے محیط میں آ گیا، برہانی کی محیط چپ کے آ گئی۔ اس میں لکھا ہے کہ سوال فی المسجد جیسے مسجد میں مرا ہوا کتا ڈالنا، اور اس کی مدد کرنا جیسے خنزیر مسجد میں پھینکنا۔ اتنا سخت ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو مسجد میں سوال کرے اور اس کی کوئی مدد کر لے، 40 دن تک اللہ اس کے فرض و نفل قبول نہیں کرے۔ اللہ کے گھر کی توہین ہے بہت سا۔ لیکن پیغمبر جمعے کا خطبہ روک کر اپیل کرتے تھے، اور عید کا خطبہ روک کر اپیل کرتے تھے۔ وہ سوال نہیں ہے، وہ ترغیب الی الحسنات ہے۔ سوال منع ہے۔ سوال تو بزرگان دین اپنی ماں سے نہیں کرتے تھے کہ پانی دے دو، روٹی دے دو، بس ٹھیک ہے، کہ مخلوق سے بھی مخلوق کبھی مانگ سکتی ہے۔ مانگنا تو ایک ذات سے ہے، اس کا نام اللہ بزرگ و برتر ہے، جس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ نبوت پر کوئی مال۔ تبلیغ والے بھی مال نہیں مانگتے، بلکہ چندہ نہیں مانگتے، بندہ مانگتے۔ وہ یہ نہیں کہتے پیسے دو، کیا تم ہی ساتھ چلو، تم ہی ساتھ چلو۔ اللہ، یہاں قریب میں ہمارے ایک دوست ہے، بہت بڑے شاعر اور ادیب تھے، ڈاکٹر تھے اپنے فیلڈ کے، 22 گریڈ کے بڑے ڈاکٹر تھے، لیکن پشتو اور اردو کے زبردست شاعر تھے، اور اس کے قصائد غزلوں کی شکل میں مختلف جگہ گائے جاتے۔ اس زمانے میں ہمیں بھی شوق تھا، کبھی کبھی ان سے گپ شپ لگانے جاتے تھے۔ تو ایک دن میں ان کے گھر گیا، میں نے دروازے پر دستک دی، گھنٹی خراب تھی، تو اندر سے ایک خاتون نے کہا معاف کیجئے، معاف کیجئے۔ یہ مانگنے والوں کو اس طرح کہتے کہ معاف کیجئے۔ میں نے پھر گھنٹی پر زور سے انگلی رکھی تو بچ گئی وہ زور سے، تو وہ پھر کہنے لگی کہ معاف کیجئے۔ میں نے کہا معاف نہیں کرنا ہے، آپ کو لے کے جانا ہے، معاف کرنے نہیں آیا، آپ کو لے کے جانے کے لیے آیا۔ مہتاب و زمزہ سروار پمنڈا دن نہ لاڑا، بھاگتی ہوئی در گئی،
ڈاکٹر صاحب سے کہا ہے باہر ایک مولوی کھڑا ہے، اور میں نے کہا کہ معاف کیجیے، اس نے کہا نہیں آپ کو ساتھ چلنا ہے۔ تو وہ ننگے سر اور ننگے پیر دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، یہ سنتے ہی میں نے کہا آپ آئے، یہ اور کسی میں جرت نہیں ہے۔ بیوی کو کہا بے شرم، تو دیکھتی ہے تو نہیں جانتی ہے، یہ مانگنے آتے ہیں یہاں، اتنی بڑی عید ہو گئی کہ ہمارے گھر آئے، میرے گھر جو تیرے قدم چلے اور میرے ساتھ شمس و قمر چلے، معاف کیجئے معاف کیجئے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ نبوت پر کوئی مال۔ یاد رکھنا، مخلوق سے مانگنے سے باز آ جاؤ، ایک اللہ سے مانگو، وہ مخلوق کو سامنے کرے گا۔ مخلوق کو ترغیب دے سکتے، کام سمجھا سکتے کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے، حق تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اس میں آپ دین کی مدد فرمائیں، اور اس کا ایک بٹن، ایک پائی اگر تیری جیب میں آئی تو تم نے تفسیر کو درس پر مٹی ڈالی، سائل بن گیا، آپ کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے۔ ہم جائز نہیں سمجھتے کہ محتمم اور سفیر یا ناظم کے ذریعے چندہ ہو اور اس کو فیصدی دی جائے، ہمارے اکابر و اساتذہ نے اس کو بھی منع کیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر کسی غرض کے کام کرو، اللہ آپ کی حاجات پوری کرے، اور اللہ پورا فرما رہا ہے بڑھ چڑھ کر الحمدللہ۔ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ کبھی کبھی اس شعر کو میں اس طرح خمار میں پڑھتا ہوں، جو طلب ہی نہ کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ علی القاری نے مرقات فضائل میں لکھا ہے، اور انبیاء مانگتے تھے تو انہیں مل جاتا تھا، ہمارے نبی کو بن مانگے ملا، اور اس کے وجوہ میں اپنے مقام پر لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ ہم اس پیغمبر کی امت ہے جسے خداوند تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرمایا۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی مال۔ الحمدللہ ابھی میں پنجاب کے دورے پر گیا ہوں، 5 دن میں 19 مدرسوں میں جانا ہوا، اور 13 جگہ بخاری شریف کا ختم کیا ہے اپنے خرچے پر، اور جہاں مناسب سمجھے دورے حدیث کے طلباء کو ہدایہ تقسیم ہوئے، کسی ایک جگہ سے بھی ایک پائی کرائے کی نہیں لی گئی۔ میں نے کہا اللہ نے مجھے توفیق دی، میرے دوست و احباب دین کے قدردان، وہ یہ تمام ضروریات پوری فرماتے، اللہ ان کے خزانوں میں آل و اولاد میں برکات دے۔ تو ان مدرسوں کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ یہاں سے بنگلہ دیش 2 دفعہ گیا ہوں، ڈھاکہ اور سلہٹ، اور قافلہ لے کے گیا ہوں علماء کا، ایک پائی ان سے وصول نہیں کی، اپنے ٹکٹ پہ گئے اور آئے۔ جبکہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو بنگالی ان کے لیے چندے کرتے ہیں، اور یہ چندے گن کر آتے، کہتے ہیں یہ اللہ والے، اللہ والے حلوے والے۔ جب بنگال کے پیسوں سے زیادہ افریقہ میں اور ادھر ادھر نظر آئے تو وہاں قدم بڑھا دیا، نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبے۔ صرف کمانا کم کارنامہ نہیں، جو اللہ کا دیا ہوا ہے مستحق کو پہنچانا علماء دین کا فریضہ ہے۔ خدا سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے دو کہ میں بانٹوں، یہ مت کہو کہ میں لوگوں سے مانگوں، نہ، بغیر مانگے یا اللہ دین و دنیا کی ضروریات اپنے خزانوں سے، اپنے نیک بندوں کے مبارک اموال سے، عزت و احترام کی کمائی سے یا اللہ پوری فرما۔ کعبہ شریف سے متصل مقام ابراہیم میں 4-5 حضرات ساتھ بیٹھے تھے، یہی وقت تھا، رش بالکل نہیں تھا، ہم نے کہا 2-3 گھنٹے بیٹھتے ذرا تسلی ہو جائے۔
ایک عرب آیا بھاگا بھاگا، شیخ واللہ علی دیون وانا فی الہموم واللہ لی اور شدید فی شدہ فی العسر، بہت تکلیف ہے، بڑے قرضے چھڑے ہوئے، کیا کروں؟ میں نے کہا سل رب الکعبہ، الناس من نواحی العالم یاتون ہنا لیسألوا ربهم وانت تسأل ليش هذا شرک؟ میں نے کہا رب کعبہ سے مانگ، غلاف پکڑ، طواف کر، سارے جہان کے انبیاء اور اولیاء یہاں پہنچ کے تھکاوٹ دور ہوتی تھی، تو ادھر وظیفے مانگتا ہے۔ شیخ عفوا سامنے چلا گیا۔ بڑے بزرگ میرے ساتھ ہیں، مجھے کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہتے ہیں یہ کہا آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں نے یہ کہا آپ بتایا نا ان کو؟ میں نے کہا میں جھوٹ پاکستان میں نہیں بولتا ہوں، یہاں کیوں بولوں گا؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں یہ اچھے اخلاق نہیں ہے، کچھ کہہ ہی دو۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بڑھ کر مسئلہ کیا ہے کہ اس کو کعبے کی طرف متوجہ کیا، یہ وظیفہ ہے بہت بڑا۔ خیر وہ اپنی بات پہ اٹل رہا ہے۔ میں نے کہا جو میں نے کیا ہے وہ الحمدللہ فولاد کی دیوار ہے، اللہ مجھ سے اس پہ خوش ہے۔ 10 منٹ نہیں گزرے تو ایک اور عرب آیا، مجھے کہتا ہے شیخ منی لکم ہدیہ، ایک ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ عموماً ان کی عادت ہے غلاف کعبہ کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے یا خوشبو ہوتی ہے، تو یہ آدمی واپس نہیں کرتا۔ میں نے لے لیا، رکھ لیا، لفافے میں بند تھا۔ دعا مانگ کے جب اٹھنے لگے یہ بزرگ لوگ مجھے کہتے دیکھو کیا ہے، دیکھ لیا اس میں 10,000 ریال ہے۔ مجھے کہتے یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ رب کعبہ پر ایمان اور توکل کی برکت، آپ کو کیوں نہیں دے رہے؟ ایک اللہ کے ہو جاؤ، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے۔ کوئی ہو جائے اس کا یا اسے اپنا کر لے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کیا لیتا ہے کیا دیتا ہے۔